الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ القلم ایک مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی 68ویں صورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل یہ صورت 52 آیات رکھتی ہے۔ اس کے 7 پیراگراف ہیں۔ تو پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ صالح قیادت کیسی ہوتی ہے، اچھی لیڈرشپ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور مثال دنیا کے سامنے رکھی گئی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ذرا نوٹ فرمائیے یہ بات کہ آیت نمبر 2 میں بھی یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، پاگل ہیں، اور بالکل آخر میں آیت نمبر 51 میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ آپ کو مجنون اور پاگل کہہ رہے تھے۔ تو یہاں پہلے پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نادانو، اے بے وقوفو، اے کم سمجھو، یہ بات ذرا معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، کیا وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ مجنون تو، پاگل آدمی تو بد اخلاق ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ننگا رہتا ہے، مجنون ہوتا ہے، اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ تو کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں یہ بیہودہ الزام تمہارا؟ تو یہ پہلا پیراگراف 7 آیات میں یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ دوسرا پیراگراف ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 8 سے 16 تک یہ 9 آیات ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ فاسق اور فاجر کافر قیادت کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ کو ابتدا میں 16 آیات میں اچھی قیادت اور بری قیادت کا فرق بتایا گیا ہے۔ تیسرا پیراگراف ایک قصے پر ہے، آیت نمبر 32 تک، یہ 16 آیات ہیں۔ اس میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتنے بخیل تھے، کنجوس تھے، بدنیت تھے، اور بالآخر ان کے باغ کا کیا انجام ہوا، اور آخر میں پھر وہ پچھتائے۔ آیت نمبر 33 میں اس واقعے پر تبصرہ کیا گیا کہ دیکھو یہ جو بخیل لوگ تھے، ان کے باغ کو ہم نے تباہ کر دیا، کذالک العذاب۔ یہ مرکزی مضمون ہے صورت کا کہ اس طرح ہوتا ہے دنیا کا عذاب۔ وَلَعَذَابِ الْآخِرِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہوگا اگر یہ سمجھیں۔ تو اس سے یعنی یہ دھمکی دی گئی ہے پوری صورت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والو، تمہیں دنیا میں بھی عذاب سے دوچار کیا جا سکتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی، اور وہ زیادہ بڑا ہوگا۔ 5واں پیراگراف دیکھیے، 3 آیات ہیں، آیت نمبر 34، 35، 36۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ مجرمین اور مسلمین برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے 50 میں کچھ سوالات اٹھائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ یہ جو دعوت ہے توحید کی، اس کو صبر اور استقلال کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ اس کے نتائج اطمینان سے آئیں گے، وقت پر آئیں گے۔ اور آخری پیراگراف میں جو 2 آیات ہیں، اس میں یہ بات بتائی گئی
کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید کسی پاگل اور مجنون کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے للعالمین، ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ چلیے اب ہم اس کے پہلے پیراگراف کا جائزہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ گواہی ہے قلم کی اور جس سے جو لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی خاص نعمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہے، آپ مجنون پاگل ہرگز نہیں ہیں، آپ کے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو قلم بھی گواہی دے رہا ہے اور قلم سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کلام کسی پاگل کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر دھمکی دی گئی بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، مفتون اور پاگل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، کافر، مشرک، متکبر، بد اخلاق لیڈرشپ، اس کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، قریش کے سرداروں کی پیروی مت کرو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی پیروی مت کرو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کوئی مداہنت اختیار نہ کرو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر تھوڑے سے جھک جائیں تو وہ بھی جھکیں گے۔ تو دین میں لین دین نہیں ہو سکتا، بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا، دین اللہ کا ہے، پورے کا پورا خالص دین ہوگا۔ وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اب دیکھیے یہاں وہ بری صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس لیڈرشپ کی پیروی مت کرو جو حلاف ہے، زیادہ قسمیں کھاتی ہے، جو مہین ہے، بہت گھٹیا ہے، اور ہمازم کا مطلب یہ ہے کہ جو تان سے کام لیتی ہے، تانجو ہے، مشاء بنمیم، جو چغلی کھاتے پھرتی ہے، ادھر سے ادھر، اس گھر سے ادھر آگ لگاتی رہتی ہے، مناع للخیر، خیر سے لوگوں کو روکتی ہے، انفاق سے، بھلے کاموں سے، معتد، حد سے تجاوز کرنے والی قیادت اور لیڈرشپ ہے، اسیم ہے، گنہگار ہے، اور فرمایا گیا کہ اتل بعد ذلک ذنیم، اور یہ بد کردار ہے، بد اصل ہے۔ تو اس بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیات میرے بارے میں آئی ہیں کہ میں بد اصل ہوں، تو کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ یہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے پوچھا، تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ نامرد تھا، تو پھر میں ایک چرواہے کے ساتھ سو گئی تھی جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے تھے۔ اسی کی طرف غالباً یہاں اشارہ ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اب دیکھیے اس کے 10 بیٹے تھے اور بڑا تگڑا آدمی تھا ولید بن مغیرہ، اسی لیے اس کا یہ غرور اور تکبر تھا، ذا مال اور ذا بنین ہونے کی حیثیت سے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات قرآن مجید کی اسے سنائی جاتی تھیں تو یہ کہتا تھا کہ یہ پچھلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ اور اللہ پھر کہتا ہے سنسمہ علی الخرطوم، ہم بہت جلد اس کی لمبی ہاتھی کی سونڈ والی لمبی
اس طرح کی ناک پر داغیں گے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ قریش کے ان امیر لیڈروں کو بالکل اسی طرح آزمایا جا رہا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ تو ہوا کیا کہ ایک آفت نے ان کو گھیر لیا جب یہ سوئے ہوئے تھے، اور ان کا باغ اس کی فصل کاٹی جا چکی تھی، اور صبح وہ پھر پکارنے لگے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ کہنے لگے آپس میں ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ اب وہ یہ کہتے تھے اور آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے جاتے تھے اپنے باغ کی طرف، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین۔ دیکھیے ہوتا یہ تھا سریم۔ دیکھیے سریم اور صارم کے جو الفاظ ہیں یہاں اس صورت میں آئے ہیں، ذرا ان پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ کھجور کی فصل کے کاٹنے کو کہتے ہیں، اور جب فصل کٹتی تھی تو مسکین اور غریب لوگ آ جاتے تھے اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ بڑے خود غرض آدمی تھے۔ ان بھائیوں نے آپس میں یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم صبح 2-3 بجے ہی گھر سے نکلتے ہیں تاکہ صبح 5 بجے اپنے باغ پر پہنچ جائیں، اور یہ ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہو، اور پھل توڑ کر ہم آ جائیں، مسکینوں کو کچھ دینا نہ پڑے۔ کتنی بری نیت تھی ان کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ چل پڑے صبح سویرے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی فصل کاٹ لیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون۔ جب اپنے باغ پر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، بل نحن محرومون۔ پھر دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں کہ سامنے کا باغ کون ہے، پڑوسی کا باغ کون ہے، کس کا ہے، جگہ کون سی ہے۔ وہ کہنے لگے صحیح بات یہ ہے کہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب ان بھائیوں میں سے ایک بھائی یا ان لوگوں میں سے ایک سمجھدار آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرو، تسبیح کرتے جاؤ۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ اب دیکھیے اس موقع پر وہ جب ان کا پورا کھیت کاٹ لیا گیا تھا، اس پر عذاب آ گیا تھا اور آندھی چل گئی تھی اور کوئی چیز وہاں نہیں بچی تھی، اب وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب بے عیب ہے، بے نقص ہے، کوئی خامی نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ دیکھیے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو حضرت یونس نے کہی تھی کہ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، سبحانک، تیری بے عیبی ہے، انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں ہی ظالم تھا، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، یہاں سبحان کا کیا مطلب ہے؟ جو ظلم نہیں کرتا، سبحان کا کہ اے اللہ تو نے ظلم نہیں کیا، انا کنا ظالمین، ہم خود ہی ظالم تھی۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، پھر کہنے لگے قالوا یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ان کنا طاغین۔ دیکھیے یہ اچھے لوگ تھے، غلطی کی اور بری نیت سے گئے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کیا کہا؟ انا کنا ظالمین، انا کنا طاغین، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اور پھر یہ توقع رکھنے لگے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر سکتا ہے۔ انا الی ربنا راغبون، اب ہدایت پالی انہوں نے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتا ہے، اور یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے دنیا کا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر،
اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون۔ اب اس کے بعد وہ پھر اگلا پیراگراف آتا ہے کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ اب یہاں متقین کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ جو غریبوں کو ان کا حصہ نہ دینے کی قسم کھانے سے بچتے ہیں۔ متقین کا کیا مطلب ہے؟ بچنے والے لوگ، یعنی جو بدنیت نہیں ہوتے، جو بدنیتی سے بچتے ہیں، جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، صدقات دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے نعمت بھرے باغات ہیں۔ عند ربہم جنات النعیم۔ اب اس کے بعد سوال کیا گیا ہے، دیکھیے بہت اہم سوال ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ کیا ہم مسلمانوں کا جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کا انجام مجرمین کی طرح کریں گے؟ یہاں مجرمین کا ایک خاص مطلب ہے، ذرا سوچئے آپ۔ مجرم کون ہیں؟ وہ ولید بن مغیرہ جیسے لوگ ہیں جو قرآن کے کلام کو اساطیر الاولین کہتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اور جو بد کردار و بد اخلاق تھے، حماس تھے، حلاف تھے، مہین تھے، مشائم بنمیم تھے، معتد تھے، اسیم تھے، مناع للخیر تھے، اور اتل اور زنیم تھے۔ تو یہ سارے لوگ یہ کیا ہے؟ یہ مجرمین ہیں۔ اور اس میں پھر وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ نیت کی تھی کہ آج کوئی مسکین ہمارے باغ کے پاس آنے نہ پائے۔ اب اس کے مقابل میں کردار کس کا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس سمجھدار آدمی کا ہے جو کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرو، اور ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ مجرم اور مسلم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو یہ چاہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی ضمانت ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ کہ ان سے پوچھئے کون ہے جو ان کو اس طرح کی ضمانت دے سکتا ہے؟ اور کیا ان کے شریک ہیں جو یہ بات کہتے ہیں ان کے جھوٹے خدا ہیں؟ تو فرمایا گیا فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ تو پھر اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شرکا کے ساتھ آئیں۔ اب دیکھیے قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، یوم یکشف عن ساق، جب اللہ تعالیٰ اپنی ساق کو کھولے گا، اپنی پنڈلی کو کھولے گا۔ دیکھیے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا تو سارے مسلمان فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اور کافروں کی پیٹھ پتھر کی طرح، لوہے کی طرح بالکل سیدھی کر دی جائے گی، ان کی پیٹھ جھکے گی نہیں۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو سجدے کے لیے کہا جائے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اس لیے کہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، آخرت میں کیسے سجدہ کریں گے؟ ان کی پیٹھ بالکل سیدھی کر دی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں رب ہوں جب میں نے اپنی پنڈلی کھولی تھی؟ تو وہ مسلمان کہیں گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی تو فوراً سجدہ کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک پنڈلی بھی ہے، اس کے قدم بھی ہیں، وہ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کیا وہ انسانوں کی طرح ہے؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، ہم نہیں جانتے، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ سب سے الگ ہے، مختلف ہے۔ تو ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں، اللہ کی ایک پنڈلی ہے اور اللہ کے دو آنکھیں ہیں، اور جو بھی اللہ نے کہا قرآن میں اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور اس کی تفصیل نہیں بیان کرتے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے اس میں دیکھیے فرمایا گیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے آنے تک انتظار کیجیے۔ اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ ہوگا،
پھر بدر اور احد کے مراحل آئیں گے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، دیکھیے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا، جب وہ گھٹے ہوئے تھے، مغصوم تھے، یعنی غم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر وہ اللہ کی نعمت سے فیضیاب نہ ہوتے، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو ان کو چٹان پر پھینک دیا جاتا قابل مذمت حالت میں۔ لیکن انہوں نے وہ دعا کی اور استغفار کیا، توبہ کی اور اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کیا۔ فاجتباہ ربہ، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ فجعلہ من الصالحین، اور اللہ نے ان کو صالحین میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ کافر لوگ جب قرآن کا ذکر سنتے ہیں تو یہ یعنی آپ کے اوپر گویا پل پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک پاگل آدمی ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، تو یہاں دعوت فکر دی گئی ہے کہ یہ عالی شان کلام کیا کسی پاگل کا کلام ہو سکتا ہے، جس میں طہارت کی باتیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، جس میں آئلی قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، اخلاقی قوانین ہے، فوجداری اور دیوانی قانون بتایا جا رہا ہے، آخرت، رسالت اور توحید کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ کلام کسی مجنون کا ہے، پاگل کا ہے؟ اور نہیں، یہ ذکر للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ تو دو چیزوں پر غور کرو، ایک تو قرآن مجید پر غور کرو، اور دوسری چیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق پر غور کرو۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار پر، اونچے درجے پر فائز ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں پر جب تم غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جو سچی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں نے اپنا رویہ درست نہیں کیا، اپنے اخلاق درست نہیں کیے، اپنے تکبر میں مبتلا رہے، غریبوں کا خیال نہیں کیا اور انہیں زکوٰۃ اور صدقات سے محروم کیا، تو تمہیں بھی ایسے عذاب سے دوچار کیا جا سکتا ہے جس طرح کھجور کے اس باغ کی فصل کو اس کے پھل سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اور اس لیے کہا گیا وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ، اس طرح ہوتا ہے دنیا کا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا کہ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ سورۃ الحاقہ قرآن کی 69ویں سورت ہے، اس کی بھی چھوٹی چھوٹی 52 آیات ہیں اور 7 پیراگراف ہیں۔ یہ بہت ہی ابتدائی زمانے میں غالباً نازل ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 6 نبوی میں ایمان لے آئے تھے، 6 نبوی میں 6 سال بعد ایمان لے آئے تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا جو اثر حضرت عمر بن خطاب پر ہوا وہ سورۃ الحاقہ کی آیات کا ہوا۔ یہ خانہ کعبہ کے پردے میں لپٹے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ضرور کوئی شاعر ہیں، لیکن فوراً پھر قرآن نے کہا وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں پھر خیال آیا کہ یہ ضرور کاہن ہوں گے، اور پھر قرآن نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وما
ولا بقول کاہن تنزیل من رب العالمین۔ تو یہی وہ ابتدائی اثرات تھے جو حضرت عمر کے دل پر مرتب ہوئے۔ تو اس صورت کا زمانِ نزول 6 نبوی ہے، مکی صورت ہے، یہ اس کا تعین ہو گیا، یا 5 نبوی ہوگی، ہجرت حبشہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ دیکھیے 52 آیات کے 7 پیراگراف ہیں۔ پہلے پیراگراف میں قیامت سے ڈرایا گیا ہے، اور دوسرے پیراگراف میں 5 قوموں کا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر ہوا، عاد کا، سمود کا، فرعون کا، اور مؤتفکات کا، اور قوم نوح کا جنہیں ہلاک کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر مناظر قیامت تیسرے پیراگراف میں بیان کیے گئے، آیت نمبر 13 سے 18 تک۔ اور اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے کس طرح دیے جائیں گے، آیت نمبر 19 سے 24 تک۔ 5ویں پیراگراف میں بتایا گیا آیت نمبر 25 سے 37 تک کہ برے لوگوں کے اعمال نامے کس طرح دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 38 سے 51 میں قرآن مجید کا تعارف ہے کہ قرآن مجید کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ تقول نہیں ہے۔ اور آخر آیت میں مطالبہ کیا گیا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کی بے عیبی کا اعتراف کرو۔ فَسَبِّحْ یعنی ان حالات میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ غلطی نہیں کرتا، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، خامی نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ کا مطلب یہ ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ میں کوئی کمی خامی نہیں ہے۔ وہ تنہا خالق ہے، وہ تنہا رب ہے، وہ تنہا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی ایک معبود ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کی بات مانی چاہیے۔ تو یہ وہ مطالبہ ہے جو اس پوری صورت میں آیا ہے۔ اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لا کر اعمال صالحہ اختیار کرو تاکہ تمہارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو گے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہ ہے ڈیمانڈ جو آخری آیت میں کی گئی ہے۔ یہ مطالبہ ہے کہ اللہ جو عظیم رب ہے اس کی بے عیبی کا اعتراف کر لو۔ اب دیکھیے پہلی 3 آیات پر غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ دیکھیے حاقہ حاقن سے ہے، حاقن کی تانیث حاقہ ہے، اور یہ لفظ حق سے ہے، یعنی حقیقت بیان کرنے والی، حقیقت کو سامنے والی، یعنی قیامت ایک حقیقت ہے جس میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ایک امتحان تھا۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں فیصلے ہوں گے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ حاقہ ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ حق کو حق کرنے والا دن ہوگا۔ اب دیکھیے چوتھی آیت سے اب وہ پیراگراف شروع ہوتا ہے جس میں تاریخی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس سے پہلے قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، انہوں نے بھی قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ فاما ثمود، جہاں تک ثمود کا تعلق ہے، فاہلکوا بالطاغیہ، انہیں ایک سرکش عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ واما عاد، اور جہاں تک ان سے پہلے کی قوم عاد کا تعلق ہے، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، انہیں ایک سرکش
ہوا سے، باد سرسر سے، ٹھنڈی ہوا سے، دبور سے، جو سوڈان کی طرف سے آئی تھی اہل حضرموت پر اور وادی احقاف پر جہاں عاد آباد تھے، ہلاک کیا گیا۔ اور یہ 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی، یعنی 8 صبح کے وقت یہ ہوا چلنی شروع ہو گئی اور شام کو ختم ہو گئی۔ 8 دن تھے اور درمیان میں 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا۔ اور آپ دیکھتے کہ لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں، تشبیہ دی گئی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں اور کھجور کے درختوں کے تنے ہر طرف ہیں، لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں۔ اور فرمایا فَهَلْ تَرَى مِن فَلْتَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم ان میں سے کچھ لوگ بچے ہوئے دیکھتے ہو؟ اس کے بعد عاد اور سمود کا ذکر ہو گیا، فرعون کا ذکر کیا گیا، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون آ گیا اس کے بعد، اور پھر اس سے پہلے کے لوگ، اور پھر خطا کار مؤتفکات۔ مؤتفکات کا مطلب ہے جن کی بستیوں کو اوندھا کر دیا گیا تھا، یعنی قوم لوط۔ جعلنا عالیہا سافلہا فعصوا رسول ربہم، تو ان سب نے اپنے اپنے رب کے جو رسول ان کے پاس بھیجے گئے تھے ان کا انکار کیا، نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو ان کو ایک بڑے عذاب میں جکڑ لیا گیا جو بڑھتا چڑھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کا ذکر کیا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی بڑھتا گیا تو ہم نے ان کو کشتی پر سوار کر دیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک تذکرہ اور یاد دہانی ہو، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھنے والے کان تاریخ کے اس اہم واقعے کو محفوظ کر لیں۔ پھر قیامت کا منظر ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، نفقۃ واحدہ، ایک بہت بڑی پھونک، ایک ہی پھونک، اور وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدہ، ایک ہی چوٹ میں زمین آسمان ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اسی دن وہ قیامت کا واقعہ پیش آئے گا، اور پھر آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی ہوگی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو لے کر حاضر ہوں گے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8، 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، اور ہم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے بلکہ عرش سے بھی بلند ہے، ذرا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یومئذ توردون لا تخفی منکم خافیہ، تو اس دن انسان پیش کیے جائیں گے اور ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اور دیکھیے آیت نمبر 19 سے 24 تک نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر وہ شخص جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ سب کو دکھاتا پھرے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ دیکھو میری کتاب پڑھ لو، میرا نتیجہ دیکھ لو، میرا رزلٹ کارڈ دیکھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وفی جنت عالیہ، تو وہ اونچے باغات کے اندر۔ خطوفہا دانیہ، اس کی شاخیں بالکل جھکی ہوئی ہوں گی۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
کھاؤ پیو مزے کرو جو کچھ دنیا کی پچھلی زندگی میں تم لوگوں نے کیا، اچھے کام کیے۔ اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے آیت نمبر 25 سے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، نصیب جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، میری بدبختی، لم اوت کتابیہ، کاش مجھے کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں اپنے حساب کو نہ جانتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری بدنصیبی، کاش وہی دنیا کی موت آخری ہوتی، ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میرے بینک بیلنس، میری دولت، میری جائیداد، میرے مکانات، میری حویلیاں کوئی کام نہیں آئیں، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطانی ختم ہو گئی، میرا اقتدار ختم ہو گیا، خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ پکڑو اس کو اور اس کو باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ مرتد تھا، ملحد تھا، بے دین تھا، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لا یؤمن باللہ العظیم، عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، مسکین کے کھانے پر اکساتا نہیں تھا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ولی حمیم نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، آج اس کے لیے یہاں کوئی کھانا نہیں ہے سوائے زخموں کا پیپ اور دھون، لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا صرف خطا کار اور گناہ گار لوگ ہی تو کھائیں گے۔ اب اس کے بعد اب اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، فلا اقسم بما تبصرون، کہ میں نہیں تم لوگ جو سمجھ رہے ہو غلط، فلا کے بعد ہے اقسمو، میں گواہی پیش کرتا ہوں، بما تبصرون وما لا تبصرون، وہ چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو اور وہ چیزیں جو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، لیکن کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں، ولا بقول کاہن، اور یہ قرآن کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ اس سے یاد دہانی اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ بتایا گیا تنزیل من رب العالمین، کائنات کے سارے نظام کو چلانے والے رب کی طرف سے اس کی تنزیل ہو رہی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہوتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم سیدھے ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ دیتے اگر انہوں نے اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ لیا ہوتا، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ تھا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ متقین کا کیا مطلب ہے؟ بچنے والے۔
جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت یاد دہانی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبُونَ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم لوگوں میں اس قرآن کو جھٹلانے والے موجود ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کتاب، یہ قرآن انکار کرنے والوں کے لیے موجب حسرت بنے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور اب یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے پہلی آیت کا الحق کا، کہ یہ ایک یقینی حق ہے، یعنی حقیقت ہے۔ حق کا کہا گیا نا، وہ حق کو حق کرنے والی حقیقت، تو اب اسی کو دوبارہ دہرایا گیا۔ وَإِنَّهُ، انہو کا مطلب ہے ان الدین، یعنی ان الیوم، قیامت کا دن، وَلَحَقُّ الْيَقِينِ، وہ یقینی ایک حق ہے۔ فا جو ہے یہ کنکلوڈنگ فا ہے، یعنی حاصل کلام کے طور پر۔ اس کا مطلب ہے ان حالات میں جب کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے، آخرت کا انکار ہو رہا ہے، تو ان حالات میں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کے نام سے اس کی بے عیبی کا اعتراف کرو، تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی، بیوی کی، مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے، احد ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اس کے ساتھ اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فسبح، وہ بے عیب خدا ہے، بے نقص خدا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے، کوئی خامی، کوئی عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کھاتا ہے، بے عیب خدا ہے۔ فسبح، اس کے نام سے، اپنے رب کے نام۔ سورۃ المعارج، معارج قرآن مجید کی 70ویں سورت ہے، اور یہ بھی ایک مکی سورت ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی 44 آیات ہیں اور 5 پیراگراف ہیں، اور اس کا موضوع بھی قیامت ہی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ سورۃ الحاقہ کے دور ہی میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قیامت کی تفصیلات بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور ایسی صفات پیدا کرو اپنے اندر کہ تم قیامت کے دن جنت کے حقدار بن جاؤ۔ تو ابتدائی 7 آیات میں بتایا گیا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور کافر وقت پوچھتے ہیں قیامت کا، لیکن قیامت کی تیاری نہیں کرتے۔ دوسرے پیراگراف میں مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ نفسا نفسی کا کیا عالم ہوگا۔ تیسرا پیراگراف 4 آیات 15، 16، 17، 18 پر مبنی ہے۔ بتایا گیا کہ بخیل لوگ دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ چوتھا پیراگراف بتایا گیا ہے چوتھے پیراگراف میں کہ بخیل سرمایہ داروں کا کیا انجام ہوگا، اور آخر میں آخری پیراگراف کی آیت نمبر 36 سے 44 تک میں بتایا گیا ہے کہ دوزخ کا عذاب آخرت میں ان لوگوں کو دیا جائے گا، اور دنیا میں ان کو ہٹا کر دوسری قوموں کو لایا جا سکتا ہے۔ چلیے ہم اب پہلے پیراگراف کا جائزہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، اور اس عذاب کو دفع کرنے والا کافرین کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو اونچے زینوں والا ہے، ذی المعارج ہے۔
تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو اللہ تعالیٰ اونچے زینوں کا مالک ہے، ذو المعارج ہے، اور فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ تک اوپر پہنچتے ہیں، چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ فا کا کیا مطلب ہے؟ کن حالات میں؟ جب کہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا دن پوچھتے ہیں، وقت پوچھتے ہیں، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، خوبصورت طریقے سے آپ انتظار کیجئے اور ان کے الزامات پر صبر کیجئے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، کافر قیامت کو بعید سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن اللہ کہتا ہے ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کا اپنا ایک اسکیل ہے، ایک پٹری ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب دوسرے پیراگراف میں مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ لیے ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، ایک پکا دوست اپنے پکے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ ایسا نفسا نفسی کا زمانہ ہوگا، یعنی ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا، پکا دوست پکے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، دکھائے جائیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم آدمی اس دن یہ چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو دے کر قربانی میں، فدیے میں عذاب سے چھٹکارا حاصل کرے۔ وصاحبتہ واخیہ، مجرم آدمی چاہے گا کہ اپنی بیوی کو فدیے میں دے دے، اپنے بھائی کو فدیے میں دے کر دوزخ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور پھر وہ اپنے عزیز و اقارب دوست کو فدیے میں دے کر اور زمین کی ساری دولت کو دے کر نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں۔ انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، تو فرمایا کہ یہ ایک آگ ہوگی اور یہ چمڑی ادھیڑنے والی ہوگی، کھال ادھیڑ لے گی اور آگ پر بھونا جائے گا۔ دیکھیے عربی میں مشویات کہتے ہیں جو آگ پر گوشت بنایا جاتا ہے، تو نزاع کا مطلب ہے کھینچنے والی، کھال کھینچ لے گی وہ۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ آگ پکارے گی، بلائے گی جو پیٹھ پھیرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے۔ وجمع فاوعی، جس نے مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا، دوزخ کی آگ اس کو بلائے گی۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، جمع کرتے ہیں نا، الذی جمع مالا وعدد، 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، گنتے جانا گنتے جانا۔ اب یہاں سے ایک نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے، دیکھیے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تھوڑا دلا پیدا کیا گیا ہے، تو اذا مسہ الشر جزوعا، تو جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تھوڑا نقصان ہوتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور تھوڑی سی نعمت مل جاتی ہے، کاروبار اچھا چلتا ہے، پیسے آنے لگتے ہیں، تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے
یعنی ایک حال پہ نہیں ہوتا. عیب والا ہے نا انسان، الا المصلین. اس عیب سے نماز پڑھنے والے لوگ پاک ہوتے ہیں. تو وہ نماز پڑھنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی جب کاروبار چل رہا ہے اور جب کاروبار نہیں چل رہا ہے، دونوں حالتوں میں، حالت خیر میں بھی حالت شر میں بھی الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں. اور نماز سے کبھی رشتہ نہیں توڑتے، اور نہ یعنی دونوں حالتوں میں الذین ہم علی صلاتہم دائمون، اور نماز پر دائمی طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مال میں ایک معین حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور ڈپرائیوڈ کے لیے، محروم کے لیے بھی. مانگنے والا آپ کے دروازے پر آتا ہے، محروم کے دروازے پر آپ کو خود جانا پڑتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، یہ نمازی لوگ وہ باکردار لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں ہاں ہوگی قیامت. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مامون، بلا شبہ ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا. والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ، یہ وہ ایسے نمازی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے دو مطلب ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے اور اپنی بیویوں سے ہی اپنی جائز ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ برہنہ نہیں رہتے اور جنسی اعضاء کو نہیں دکھاتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور وہ لونڈیاں جو کمانڈر کی طرف سے میدان جنگ میں ان کو الاٹ ہوئی ہوں، اگر اس سے وہ استفادہ کریں تو پھر وہ ملامت زدہ نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو اس سے تجاوز کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کو پورا اس کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کا، وعدے کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی سچی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے مستحق ہوں گے اور باغات میں مکرمون ہوں گے، یعنی تکریم کے ساتھ رکھے جائیں گے، باعزت ہوں گے، کریم مکرم ہوں گے. اب اس کے بعد یہ آخری پیراگراف شروع ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيْنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ نَعِيمٌ. تو ان کافروں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں ان میں سے ہر آدمی، ہر متکبر آدمی، کہ اس کو جنت کی نعمتوں سے فیض یاب کیا جائے. کلا، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، تو یہ کیسے جنت میں داخل ہو سکیں گے. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، تو ہرگز نہیں یہ جنت کے مستحق نہیں ہیں، انہیں قرآن نہیں دیا جا سکتا، انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا. تو میں گواہی پیش کرتا ہوں رب المشارق اور رب المغارب کی کہ ہم قادر ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں علی نبدل خیرا منہم،
کہ ان کو ہٹا کر ہم ایک دوسری قوم لے کر آئیں جو ان سے بہتر ہوگی۔ وما نحن بمسبوقین، یہ ہم سے آگے نہیں ہو سکتے، ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو چھوڑ دیجئے اپنے حال پر۔ یخوضوا یعنی کچ بحثیوں میں، فضول انٹلیکچول ڈسکشن میں کہ اللہ ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، فضول بحثیں اور کھیل کود میں مگن ہیں۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اس وقت تک ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جب تک کہ یہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، تو یہ اجداث کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جو بچا ہوا ہے، باقی تحلیل ہو گیا، جل گیا، تو وہ چھوٹا سا بچا ہوا حصہ، وہ سر کا ہڈی یا پاؤں کی ہڈی یا جو بھی چیز ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی، تو یہ وہاں سے قبروں سے تیزی کے ساتھ برآمد ہوں گے۔ کأنہم الی نصب یوفدون، اب طنزیہ انداز میں کہا جا رہا ہے ایسے تیزی سے بھاگیں گے جس طرح یہ اپنے آستانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اپنی قبروں کی طرف، اپنے خداؤں کی آستانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھوں میں خوف ہوگا۔ ترہقہم ذلہ، تو ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو تم نے پوچھا ہے نا اس دن کے بارے میں، سأل سائل بعذاب واقع، تو سن لو اس کی یہ تفصیل ہے کہ آسمان کا یہ عالم ہوگا اور پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا، دوست کو نہیں پوچھے گا، اور مجرم چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور زمین تمام کی ساری دولت کو فدیے میں دے کر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا، کلا۔ تو اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ تم لوگ بد کردار ہو، تم لوگ یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تفصیل سے اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ قیامت پر ایمان لانے والوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پر ہمیشہ دائمی طور پر پابندی کے ساتھ گامزن رہتے ہیں، اور غریبوں کو، سائل کو، محروم کو حصہ دیتے ہیں، قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جنسی معاملات میں اپنی بیویوں پر گزارا کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، امانات کا خیال رکھتے ہیں، اور وعدے کی پابندی کرتے ہیں، گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا اور عزت کے ساتھ جنات میں، باغات میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے سورۃ المعارج کا خلاصہ۔ سورۃ النوح قرآن مجید کی 71ویں سورت ہے، اور ایک مکی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی 28 آیات ہیں اس کی، اور اس میں صرف ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، پھر سورت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ غالباً 3500 قبل مسیح ہے، حضرت ابراہیم سے کوئی 1400 سال پہلے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت نوح سب سے پہلے رسول تھے، اس سے پہلے نبی ہوا کرتے تھے، پہلے رسول حضرت نوح ہیں۔ اور سورۃ العنکبوت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 950 سے زیادہ ان کے درمیان، اپنی قوم کے درمیان قیام کیا، 950 برس سے زیادہ۔
تو لگتا یہی ہے کہ 1000 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، تو انہوں نے کشتی بنائی، اور جو اہل ایمان تھے انہیں کہا گیا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں، وہ بچا لیے گئے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق کیا گیا جب ایک موج درمیان میں آ کر اس کو غرق کر گئی۔ اور سورۃ التحریم میں بتایا گیا کہ حضرت نوح کی بیوی بھی خائن تھی اور اس کو بھی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور کشتی والوں کی اولاد ہی اس وقت دنیا کی آبادی ہے، انہی کی آبادی ہے۔ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر اور سواع۔ تو ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور شرک عام ہو گیا۔ تو یہ وہ قوم تھی جسے غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ ان کا علاقہ غالباً نینوا کا علاقہ تھا، یعنی موصل، شمالی عراق کا علاقہ۔ اور جب یہ طوفان آیا تو ان کی کشتی جبل جودی پر جا کر رکی۔ تو جبل جودی ویسے تو ترکی کی سرحد میں ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں 5 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو یہ پہاڑ دیکھا جا سکتا ہے شام سے بھی، اور ترکی میں تو واقع ہے، اور عراق سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایران سے بھی، تو یہ آرمینیا، تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں جبل جودی کا علاقہ ہے۔ تو یہاں اس صورت کے اندر حضرت نوح کی دعوت، اس کا طریقہ کار، اور ان کی دعائیں، ان کی بد دعائیں، ان کے مخالفین، یہ سارا اس کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو یہاں ملتی ہے وہ دعوت استغفار ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات یہ کہ ایک نکتہ ذرا اہم ہے، وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ یہاں اس سورۃ نوح میں 2 قسم کی قیادت کے درمیان تقابل ہے، کہ ایک قیادت وہ ہے صالح قیادت، جس کی وجہ سے مال میں اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری قیادت وہ ہوتی ہے جس سے مال اور اولاد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اس نکتے کو ذرا غور فرمائیں۔ تو اس سورت کی 28 آیات ہیں، 5 پیراگراف ہیں۔ پہلی 4 آیات میں حضرت نوح کی دعوت بتائی گئی کہ انہوں نے 2 چیزوں کی دعوت دی، ایک توحید کی اور دوسرے استغفار کی۔ دوسرے پیراگراف میں جو آیت نمبر 5 سے 20 تک ہے، بتایا گیا کہ حضرت نوح کی تبلیغی سرگرمیاں کیا تھیں اور آپ کی دعوت کا طریقہ کار کیا تھا۔ تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 21 سے 24 تک حضرت نوح کی فریاد ہے، اور چوتھے پیراگراف میں پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے۔ 5واں اور آخری پیراگراف آیت نمبر 26، 27 اور 28 پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت نوح کی دعائیں اور بد دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ پوری سورت نوح کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ رات دن توحید و آخرت کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے، لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب اور ہلاکت سے متنبہ اور خبردار کیا جانا ضروری ہے۔ اور یہی کار پیغمبری ہے۔ کار پیغمبری کیا ہے کہ انذار کیا جائے، ڈرایا جائے، لوگوں کو خبردار کیا جائے
دنیاوی عذاب سے اور اخروی عذاب سے۔ تو یہ صورت غالباً مکے میں ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی ہوگی، جب مخالفت میں شدت آ گئی تھی۔ چلیے سورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آئے۔ اور دردناک عذاب سے مراد پہلے تو دنیاوی عذاب ہی ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح نے اعلان کیا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اور اب دیکھیے دعوت کے کیا نکات ہیں۔ تو یہاں 3 نکات ہیں اور چوتھا نکتہ آگے آئے گا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، 3 باتیں یہاں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، اور میں رسول وقت ہوں، اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ عبادت اللہ کی، اطاعت نبی کی۔ اور چوتھی دعوت کی جو بات تھی، چوتھا نکتہ جو تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ آیت نمبر 10 میں بتایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ دعوت قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اس کے بعد ایک لفظ آ گیا ہے وَيُؤَخِّرَكُمْ، آیت نمبر 3 ہے، یہ 4 ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو ایک خاص وقت تک مؤخر کر دیا جائے گا، عذاب ٹال دیا جائے گا۔ یعنی فرض کیجئے جو عذاب آ رہا ہے اس کو 100 سال 2 سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا اگر تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو۔ یؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، لیکن جب اللہ کی اجل آ جاتی ہے تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا اگر تم سمجھو۔ تو یہاں ذرا ایک بات کو سمجھیے، ذرا مشکل بات ہے کہ ایک تو عذاب ہے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ تقدیر معلق ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو بعد میں کہا گیا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یہ کون سی اجل ہے، کون سی تقدیر ہے؟ یہ وہ تقدیر ہے جو مؤخر نہیں کی جاتی اگر تم سمجھو۔ تو 2 قسم کی تقدیریں ہوں گی، ایک تقدیر معلق ہے، ایک موٹی کتاب ہے جس میں دونوں صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ پیغمبر کی دعوت قبول کریں گے تو ان کو کچھ اور مہلت دے دی جائے گی، اگر یہ مسترد کر دیں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا، لا یؤخر۔ تو اور دوسری جو کتاب ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک چیز لکھی ہوتی، اس میں 2 چیزیں نہیں ہوتی۔ اب آ جائیے اگلا پیراگراف۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سے ان کا تعلق۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں دعوت دی۔ دیکھیے یہ جو دعوت ہے یہ ایک فل ٹائم کام ہے، یہ جز وقتی کام نہیں ہے، دن رات دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت سے ان کو ہدایت نہیں ملی، اور جتنے میں دعوت دیتا تھا اتنا دور بھاگتے تھے، فرار ہی فرار۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں خود ان کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے دعوت دیتا تھا،
یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے تھے۔ وَأَصَرُّوا، اصرار کرتے تھے شرک پر اور بد کرداری پر۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے بڑے تکبر سے کام لیا۔ اچھا یہاں ذرا نوٹ فرمائیے، حضرت نوح کے جو مخالفین تھے وہ بہت ہی با اثر تھے اور بارسوخ تھے، سیاستدان تھے۔ حضرت نوح کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو یہ ذرا بات پیش نظر رہے۔ بڑے یہ جو لیڈرشپ تھی یہ بدعتی بھی تھی، مشرک بھی تھی اور صاحب اقتدار بھی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، تو میں نے ان کو جہری طور پر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو اعلان کر کے دعوت دی علانیہ طور پر۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور تنہا اکیلے میں خفیہ طور پر، سری طور پر بھی میں نے ان کو دعوت دی۔ یعنی دعوت کے جتنے انداز ممکن تھے وہ سارے اپنائے، دن اور رات میں دعوت دی، علانیہ دعوت دی، اعلان کر کے دعوت دی، زور سے دی، پبلک میٹنگز میں دعوت دی، پرسنل میٹنگ کی، اور تنہا چپکے پرسنل رابطہ کر کے دعوت دی۔ اور میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے لیے 3 چیزیں آئی ہیں قرآن میں، وہ غافر الذنب بھی ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور غفور بھی ہے، ہمیشہ مغفرت کرتا ہے، اور غفار بھی ہے، بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں استغفار کے فائدے آگے ہیں۔ پہلا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تم لوگوں پر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ نمبر 2 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو تمہارے مال میں اضافہ کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا تمہارے مال کو۔ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد نرینہ عطا کی جائے گی۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات عطا کیے جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہریں جاری کر دی جائیں گی، تمہارے دریا جاری کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں 5 فوائد گنوائے گئے ہیں۔ بارشیں ہوں گی، مال پھیلا دیا جائے گا، اولاد نرینہ بیٹے دیے جائیں گے، باغات دیے جائیں گے، اور نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اور ایک مضمون کا رخ بدلتا ہے۔ سوال ہے دیکھیے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم لوگوں کو آخر کیا ہو گیا ہے، تم اللہ سے وقار کی امید نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تم کو درجہ بر درجہ مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طبق در طبق کس طرح 7 آسمان بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور چاند کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو ایک چراغ بنا دیا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نباتات کی طرح بڑے اہتمام سے زمین سے اٹھائے گا۔ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اٹھایا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر اسی میں تمہیں لوٹائے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، دیکھیے یہاں مفعول مطلق ہے کہ بالکل پوری طرح مکمل طور پر تمہارا زمین سے اخراج ہوگا، یعنی جوں کا توں پیدا کرے گا، یعنی جس عقیدے پہ مرے، جس حال میں مرے، یخرجکم اخراجا۔
واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تم لوگوں کے لیے زمین کو پھیلا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم لوگ اس کے اندر اپنے کشادہ راستے تلاش کر سکو۔ تو یہ درمیان میں دعوت دی گئی ہے توحید کی اور آخرت کی۔ اب اس کے بعد پھر جملہ معترضہ کے اختتام کے بعد آیت نمبر 20 سے بتایا جاتا ہے حضرت نوح اپنی روداد اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قال نوح ربی انہم عصونی، حضرت نوح نے کہا اے میرا رب میری قوم نے میری نافرمانی کی۔ دیکھیے بڑا اہم جملہ، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور ان لیڈروں کی واتبعوا من، اس کو ذرا نوٹ کیجئے، اور ان لیڈروں کی پیروی کی لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، جنہوں نے نہ ان کے مال میں اضافہ کیا نہ ان کی اولاد میں، بلکہ نقصان اور خسارے میں اضافہ ہوا۔ ادھر دیکھیے دعوت کیا دی گئی تھی کہ استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں ہوں گی۔ تو اور جو ہے کہا گیا تھا کہ وَيَجْعَلْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو پھیلایا جائے گا، اولاد نرینہ دی جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی آبادی بڑھے گی، لڑکے بڑھیں گے، مال بڑھے گا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ وہ دوسری لیڈرشپ تھی، وَاتَّبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، تو قوم نوح کے لیڈروں نے بہت بڑی سازش سے کام لیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے اپنی قوم سے، لا تذرن آلہتکم، اپنے آلہہ کو کبھی نہ چھوڑنا، اپنے بتوں کو، اپنے اصنام کو کبھی نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو بتایا کہ یہ 5 خدا ہیں تمہارے، ود کو کبھی نہ چھوڑنا، سواع کو کبھی نہ چھوڑنا، یغوث کو کبھی نہ چھوڑنا، یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ 5 نیک لوگ تھے جن کو مرنے کے بعد خدا بنا لیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب اس کے بعد بد دعا دیتے ہیں، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ ان کی گمراہی میں ہی مزید اضافہ کر۔ ظالم ہیں، یہ مشرک ہیں، 5 بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آلہہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا دیکھیے، مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی پاداش میں یہ غرق کیے گئے۔ غرق تو پانی میں ہوئے، لیکن فَأُدْخِلُوا نَارًا، لیکن یہ آگ میں داخل کیے گئے، قبر میں ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی کو اپنا حمایتی نہ پایا، تو کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، کوئی خدا نہیں آیا، نہ ود آیا، نہ سوا، نہ یغوث، نہ یعوق، نہ نصر، کوئی نہیں آیا۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح نے بد دعا کی۔ اب دوسری بد دعا ہے، پہلی تھی وہ تھی ولا تزید الظالمین الا ضلالا، ظالمین کی گمراہی میں اضافہ کرنا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر کافرین کو بستہ نہ چھوڑ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انک ان تذرہم، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو
تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، نیک لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اولاد ہوگی کیسی اولاد ہوگی؟ لا یلدوا الا فاجرا کفارا، وہ فاجر و فاسق ہوگی، بد کردار ہوگی، نافرمان ہوگی، کفار ہوگی، بہت بڑی ناشکری اولاد ہوگی۔ اس کے بعد وہ ترتیب وار دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا اس کی مغفرت فرما، اور وللمؤمنین والمؤمنات، اور ساری دنیا کے اہل ایمان مرد و خواتین کی مغفرت فرما۔ تو دیکھیے یہاں پہلے ترتیب اپنے لیے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، پھر اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں ولی والدیہ، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کرتے ہیں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ترتیب وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور آخر میں پھر بد دعا کرتے ہیں ظالمین کے، مشرکین کے حق میں کہ ان کی ہلاکت میں ہی اضافہ کرنا، ان کی بربادی ہی میں اضافہ کرنا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ پوری صورت کے اوپر دعوت استغفار غالب ہے، دعوت استغفار غالب ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارا میرا اور آپ کا اصل کام پیغمبروں کی طرح دعوت دینا ہے، لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دینا ہے، یہ ہے اصل ہمارا کام۔ انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، یہ ہے کار نبوت۔ توحید کی دعوت دینا، شرک سے بچانا، گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کرنا، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ 4 نکاتی ان کا فارمولہ تھا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، اور چوتھی بات تھی استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ سورۃ الجن قرآن مجید کی 72ویں سورت ہے، یہ بھی مکی ہے اور اس کی 28 آیات ہیں۔ دیکھیے، اور اس کے 3 پیراگراف ہیں۔ ابتدائی 15 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنات میں بھی صاحب ایمان لوگ موجود ہیں، نہ صرف صاحب ایمان بلکہ صاحب علم ہیں، قرآن کے بہت بڑے علماء جنات میں موجود ہیں۔ دیکھیے جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، خلق الجان من مارج من نار، خالص شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جنات کو بھی خیر و شر کی آزادی دی گئی ہے۔ جنات بھی جنت میں جائیں گے اور جنات بھی دوزخ میں جائیں گے، بالکل انسانوں کی طرح۔ تو یہ پہلی بات جو 15 پہلی آیات میں بتائی گئی ہیں کہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، انصاف پسند بھی ہیں۔ دوسرا پیراگراف 16، 17، 18، 19 4 آیات پر مشتمل ہے، یہاں مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آخری 9 آیات، آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے کہ پیغمبری کیا ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، پیغمبری کیا چیز ہے، تو اس کی تفصیل سے وضاحت ہے۔ پوری صورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ ہر صلاحیت رکھنے والا آدمی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، اور قرآن کی روشنی میں وہ شرک سے دور ہو جائے گا تو خالص توحید اختیار کر سکتا ہے، منصب رسالت کو سمجھ سکتا ہے، اور آخرت کے بہترین انجام کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو دعوت اور تبلیغ کے لیے وقف کر سکتا ہے۔
تو سورۃ الجن بھی ایک مکی صورت ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ 10 نبوی میں نازل ہوئی تھی، اور اس سال کو عام الحسن کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوئیں، ایک تو حضرت خدیجہ جو آپ کی دیرینہ رفیقہ تھیں، شریک حیات تھیں، وہ 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ 40 سال کی عمر میں ان سے نکاح ہوا تھا، اور وہ جب 65 کی ہو گئیں تو انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی کے بطن سے تھے، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قدبیہ کے بطن سے تھے۔ اور یہ ایک تو یہ بات ہو گئی 50 نبوی میں۔ دوسرے یہ کہ حضرت ابو طالب جو ہمیشہ آپ کی مدد کیا کرتے تھے، مدافعت کیا کرتے تھے، حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا انتقال بھی اسی سال ہوا، اسی لیے اس کو عام الحسن کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی کی، اپنی بچیوں کو حضرت سودا کے حوالے کیا، اور پھر آپ طائف کے سفر پر نکل پڑے، اور مقام نخلا پر غالباً 10 نبوی میں آپ تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت جنات نے آپ کے اس قرآن کو سنا۔ غالباً وہ سورۃ الرحمن کی آیات تھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے انسانوں، اے جنات، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی طاقتوں کو، قدرتوں کو، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے خطاب تھا، تو غالباً اس موقع پر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اس کی تفصیل یہاں آ رہی ہے، اور کچھ تفصیل وہاں سورۃ الاحقاف میں بھی آئی تھی۔ چلیے اب ہم اس کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابتدائی 15 آیات۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے لوگوں کو کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، یعنی جب میں تلاوت کر رہا تھا، جنات نے آ کر قرآن کو توجہ سے سنا، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ جنات بھی آ کر سن رہے ہیں، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن۔ نفر 3 سے 9 کی تعداد کو کہتے ہیں، وہ 3 سے 9 افراد تھے، اور جب انہوں نے اس کو توجہ سے سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو بڑے عالم لوگ تھے، کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، اور کہنے لگے یہدی الی الرشد، یہ رشد کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، فآمنا بہ، تو ہم لوگ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے عہد کیا جنات نے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بات بھی کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب نے نہ تو کسی بیوی کا انتخاب کیا ہے اور نہ کسی بیٹے کا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور جنات نے یہ بھی کہا کہ ہمارا بیوقوف سفیہنا، یعنی ہمارا سردار، ہمارا بیوقوف ابلیس اللہ کے اوپر اول فول کہتا تھا، شطط کہتا تھا، بکواس کرتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، بہکی بہکی باتیں کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہماری یہ غلط فہمی تھی کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ سے جھوٹ منسوب نہیں کر سکتے، اور وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اچھا، اب یہ ہوتا یہ تھا،
مشرکین مکہ کے زمانے میں جب وہ سفر کرتے تھے تو کسی پہاڑی سے گزرتے پھر وادی آ جاتے، پھر کسی پہاڑی سے گزرتے پھر دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہوتی، تو جب کسی وادی میں داخل ہوتے تو وہ پھر کہتے تھے ہاتھ جوڑ کر، اے اس وادی کے مالک جن، ہمیں ستانا نہیں، تنگ نہیں کرنا ہمیں، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کا جو ہے دماغ آسمان پہ چڑھ گئے۔ اور دیکھیے جب آپ کسی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں نا تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ خدا بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی مرید آپ کے پیر آ کر چھو لے تو آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو میں بہت بڑی چیز ہوں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس طرح لوگ جنات کی عبادت کرنے لگے اور وہ پناہ مانگتے تھے کہ اپنے شر سے ہمیں بچائیو۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور وہ بھی اسی غلط فہمی میں تھے جس طرح کی غلط فہمی میں آپ تھے، آپ ہیں۔ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، جنات بھی انسانوں کی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو پیدا نہیں کرے گا۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ اور جنات نے یہ بھی کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ آسمان بھرا ہوا ہے، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ بڑی وہاں پر فوج ہے، وہاں پر پولیس ہے۔ حرس کا مطلب بڑے نگران وہاں پر ہیں، گارڈز ہیں وہاں پر، شہب اور شہاب ثاقب وہاں کے اوپر ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے تو ہم جا کے وہاں ہمارے اڈے تھے، ان اڈوں پہ جا کے ہم بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو جب اب ہم جا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں شہاب ثاقب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم پر بمباری کی جاتی ہے، میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ تو جنات دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آسمان کے اوپر، اتنی پولیس کیوں ہے، اتنے حرس کیوں ہیں، یہ شہاب ثاقب اتنے کیوں پھینکے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم وہاں کی کچھ سن گن لے لیا کرتے تھے، اب یہ معاملہ نہیں رہا۔ اچھا، اس کے بعد جنات کہتے ہیں، یہ جو نفر تھے، یہ 9 لوگ یا جو بھی تھے 3 سے 9 تک، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین کس کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا جانے والا ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے، یا ان کا رب چاہتا ہے کہ ان کی ہدایت کا انتظام ہو جائے۔ اور جنات نے یہ بات بھی کہی وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم جنات کے اندر کچھ صالح لوگ بھی موجود ہیں اور کچھ اس سے مختلف لوگ بھی۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہمارے راستے بھی مختلف ہیں، جس طرح انسانوں کے اندر نیک و بد ہیں، جنات کے اندر بھی نیک و بد ہیں، ان کے اندر بھی توحید والے ہیں، ان کے اندر سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ان کے اندر معتزلی بھی ہیں، اور ان کے اندر صوفی بھی ہیں، اور ان کے اندر عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تو ہر قسم کے لوگ، ملحد بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، ماڈرن بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، مختلف راستے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں یقین تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتے۔
وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور آسمان میں بھی اللہ کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اب اس کے بعد جنات یہ کہتے ہیں جب ہم نے الہدا کو، القرآن کو سن لیا، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اب یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 13 ہے، اور وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 2 میں بھی کہہ دیا گیا تھا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے آمنا بہ، فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور جنات نے یہ بھی کہا کہ ہمارے درمیان مسلمان موجود ہیں، مسلم موجود ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور قاسطون کا مطلب ہے ظالمون، مشرکون، ہم میں ظلم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جس نے اسلام قبول کر لیا اس نے ہدایت کو ڈھونڈ لیا، اولئک تحروا رشدا، واما القاسطون، اور جو قاسط ہیں، جو ظالم ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اور جو مشرک ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے ایک نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اب خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی طرف پھرتا ہے۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کاش یہ لوگ توحید پر استقامت اختیار کرتے، علی الطریقہ یعنی علی طریقۃ الاسلام، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو سیراب کرتے اور ان کو خوب کھلاتے پلاتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اپنے رب کے ذکر سے، تو ہم اس کو ایک بڑھتا چڑھتا عذاب دیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یاد رکھو کہ مساجد کے دو مطلب ہیں، اس میں ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی، تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا عبادت کے اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں یا اللہ یا اللہ، اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ بھی کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب ہے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ اب یہ پیراگراف یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب یہ آخری پیراگراف ہے، اس میں مقام رسالت کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، پہلی بات، انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، رب سے دعا کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ پہلا اعلان ہو گیا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، دوسرا اعلان، آپ سب کو بتا دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتا دیجئے، قل، کہ میں فائدے کا اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی کو رشد و ہدایت دے سکتا ہوں، نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں۔ قل، تیسرا اعلان کر دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احدا،
کوئی بھی مجھے اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا. لن یجیرنی ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کارساز نہیں سمجھتا. الا بلاغم من اللہ و رسالاتہ، ہاں کہ اللہ کی طرف سے کچھ پیغامات اور کچھ رسالات مجھ تک پہنچ گئے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہے گا. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حمایت کے اعتبار سے کون کمزور ہے اور عدد کے اعتبار سے کن کی تعداد کم ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، کیا اس کا وقت بہت قریب ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا اس میرے رب نے اس معاملے کو ملتوی کر رکھا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا عالم ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، دیکھیے یعنی ہر ایک کو نبی نہیں بناتا، اور رسول کو بھی بہت محدود علم دیتا ہے، کسی کو پر غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا جس رسول سے وہ راضی ہو. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور اس کے بعد آخر میں بتایا جا رہا ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے رسالات جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو ان کے پاس ہے اسے گھیر لیا گیا ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ اور شمار کر رکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.